فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا خیر الرازقین یا غیاث المستغیثین، یا من اسمہ الدواء و ذکرہ الشفاء، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على تحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام الذی نسبہ علما للاسلام ورفعہ لکسر الاسنام وجازم آناق النواسب الليام مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآن الحمید وفرقان المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برادران ایمانی، آج جس گفتگو کا ہم نے چاند رات سے شروع کیا تھا وہ آج اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ میرے ایک بھائی کی فرمائش بھی ہے، اسی کے اعتبار سے میں نے آیت کا انتخاب کیا ہے، لیکن حسب وعدہ کہ پہلے ایک شرعی مسئلہ بیان ہو جائے، اس کے بعد میں اپنی تقریر کروں گا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں فقہی مسائل کا زیادہ علم نہیں ہے، جبکہ ان کی زندگی کو جو ضرورت ہے وہ فقہی مسائل کی ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی بھی نہیں کہ لوگ ممبر سے بیان کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہم فقہی مسائل ممبر سے بیان کریں۔ مسئلہ میں نے ایک دن تقلید بیان کی، ایک دن میں نے خمس و زکوٰۃ بیان کیا۔ آج بحث یہ ہے کہ اگر نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو ہم جماعت کی 4 رکعت کی نماز ہے، اور ہم جب مسجد میں پہنچے تو پیش نماز 30 رکعت میں تھے، تو ہم ان سے کہاں سے اتصال کریں؟ دیکھیے، چاروں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نماز 4 رکھتی، ٹھیک ہے، اب یا تو پیش نماز پہلی رکعت پڑھ رہے ہوں گے، ہم بھی پہنچ گئے، تو وہ جہاں بھی ہوں گے ہم اللہ اکبر کہیں گے،
اس کے بعد نیت کریں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، جیسے وہ کر رہے ہیں ہم ایسے کرتے رہیں گے۔ دوسری رکعت میں اگر پیش نماز ہے تو ہم جہاں چاہیں ان کے ساتھ اپنی نیت کر سکتے ہیں، لیکن ہماری وہ پہلی ہوگی، ان کی دوسری ہوگی۔ جب وہ تشہد پڑھیں گے تو ہم پنجوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی تیسری ہوگی، میری طرف متوجہ رہیے، ان کی تیسری ہوگی، ہماری دوسری رکعت ہوگی۔ تو ہم جلدی سے الحمد اور دوسرا سورہ پڑھ کر دعائے قنوت میں بس اتنا بھی وقت مل جائے کہ صلوات بھیج دیں تو ان کے ساتھ رکوع میں ہم آ جائیں گے۔ یہ پہلی دوسری رکعت کا مسئلہ ہے۔ اگر تیسری رکعت میں ہے پیش نماز یا چوتھی رکعت میں ہے اور وہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں تسبیحات اربع، اب ہم کہاں، ہم تسبیحات اربع میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہم انتظار کریں گے جب پیش نماز رکوع میں آ جائیں گے تو ہم یا اللہ کہہ کر اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت کریں گے اور پھر ہم ان کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں گے۔ بس رکوع میں شامل ہونا ہمارا ایک رکعت نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اب تیسری رکعت ان کی تیسری تھی، ہماری پہلی تھی۔ اگر وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو وہ تیسری کے بعد وہ تشہد پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے۔ ہماری پہلی ہے تو ہم پنجوں پر بیٹھے رہیں گے۔ جب وہ سلام شروع کریں گے ہم کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر دوسری رکعت جیسے پڑھتے ہیں ایسے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تیسری چوتھی اپنی نماز تمام کریں گے۔ اور یہی مسئلہ چوتھی رکعت میں بھی ہے۔ چوتھی رکعت میں بھی ہم رکوع میں شامل ہوں گے، اس سے پہلے شامل نہیں ہو سکتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے پر۔ میں نے جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں نہ مانگنے والا مانگ رہا ہے، نہ مانگنے والا مانگ رہا ہے۔ پوری تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، کبھی رسول نے مانگا نہیں، بس دو جگہ مانگا، دو جگہ سوال کیا۔ جب مددگار کی ضرورت ہوئی تو اللہ سے مددگار مانگا اور امت سے اہل بیت کی محبت مانگی۔ پوری تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے۔ اچھا مانگتا کیوں؟ مانگتا کون ہے؟ جسے ضرورت ہو، جسے بن مانگے مل جائے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جسے بغیر ہاتھ پھیلائے مل جائے تو وہ ہاتھ کیوں پھیلائے گا؟ پوری زندگی محمد رسول اللہ کی مطالعہ کر کر دیکھیے، سارے نبیوں کا سرتاج بنایا۔ رسول نے کہا نہیں تھا کہ مجھے سارے نبیوں کا سرتاج بنا دے، بنا مانگے اس نے سارے نبیوں کو اوپر بنا دیا۔ طٰہٰ کا لقب دے دیا، مانگا نہیں تھا۔ یاسین کا لقب دیا، مانگا نہیں تھا۔ مزمل کہا، مانگا نہیں تھا۔ مدثر کہا، مانگا نہیں تھا۔ یعنی خدا بغیر مانگے محمد کو دیتا گیا، محمد لیتے گئے۔ لیکن دو موقع ایسے آئے، ایک امت کا مسئلہ اور ایک مددگار کا مسئلہ۔ جب محمد کو یہ احساس ہوا کہ اب مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے تو اللہ نے عجب نہیں کہا، او محمد ہم نے پوری کائنات کا بے تاج بادشاہ تمہیں بنایا ہے، تم نے سوال نہیں کیا، لیکن یہ مددگار اتنا چھوٹا نہیں ہے، اگر مددگار چاہیے تو ہاتھ اٹھانے پڑیں گے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ہمیں مددگار کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا پڑے گا۔ اتنا چھوٹا مددگار نہیں ہے کہ میں تمہیں بن مانگے مددگار دے دوں۔ محمد نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ ورب کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنے یہاں سے، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، مجھے اپنے یہاں سے ایک مدد کرنے والا سلطان دے دے۔ سلطان کے معنی کیا ہے؟ بادشاہ۔ دیکھیے محمد مانگ تو رہے ہیں، لیکن چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے، چاہیے بادشاہ۔
اور بادشاہ بھی کون سا؟ مدد کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں جو مدد کرتے نہیں تھے بلکہ مدد مانگنے والے تھے۔ اگر تاریخ کو ذہن میں رکھا جائے اور پرانے سلاطین کی تاریخ کو پڑھا جائے، جو ہسٹری میں سلاطین گزرے ہیں، تو وہ کیسے سلاطین ہوتے تھے؟ اگر پرانے بادشاہوں کی حکومتوں کو اور ان کی بادشاہیت کو دیکھا جائے تو ان کی بادشاہیت 3 چیزوں پر ڈیپینڈ ہوتی تھی: دولت پر، فوج پر، رعایا پر۔ اگر دولت ختم ہو گئی تو حکومت ختم، فوج نے تلواریں کھینچ لی، حکومت ختم، رعایا نے منہ موڑ لیا، حکومت ختم۔ تو یہ تاریخ کے وہ لولے اور اندھے سلاطین تھے جو فوج کی بل پر، دولت کی بل پر اور رعایا کی بل پر حکومت کر رہے تھے۔ رسول اللہ کی نظر میں یہ سارے بادشاہ موجود تھے۔ کہا مجھے ایسے بادشاہ نہیں چاہیے، مجھے مدد مانگنے والا نہیں، مدد دینے والا چاہیے۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ مجھے ایسے تاریخ کے لولے لنگڑے اندھے بادشاہ نہیں چاہیے کہ جو دوسروں سے مدد مانگتا رہے۔ مجھے ایسا بادشاہ، ایسا سلطان دے کہ جو میری مدد کرے۔ اب رسول کی دعا ہے، دنیا ہٹ سکتی ہے لیکن زبان رسالت سے نکلے ہوئے جملے لوہے محفوظ تک مقدر بنتے ہیں۔ ادھر رسول کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی۔ اچھا کہا گیا ہے تیرے یہاں سے، دیکھیے شرط دیجیے رسول کی، مجھے سلطان چاہیے اور تیرے یہاں سے۔ اللہ سے کہہ رہے رسول، سلطان مددگار چاہیے لیکن مددگار کے باپ کے گھر سے نہیں، ایسے نہیں۔ مددگار چاہیے لیکن مددگار کے باپ کے گھر سے نہیں، مجھے تیرے گھر سے مددگار چاہیے۔ یہی سبب تھا کہ شوہر گھر نہیں تھا، ایک بی بی نے اپنا گھر چھوڑا۔ ارے کہاں ہے؟ ایک بی بی نے اپنا گھر چھوڑا، شوہر گھر نہیں ہے۔ ایسے حالات میں کہ ولادت کا وقت ہو، شوہر گھر نہ ہو، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، تھوڑے سے آگے ہو جائیے، زور سے صلوات بھیجے بھی ایسے نہیں۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ مددگار چاہیے، شوہر گھر نہیں ہے۔ اب ایسا حالات میں کہ بچے کی ولادت کا وقت ہو، کوئی عورت اپنے گھر سے نکلے گی؟ نہیں نکلے گی۔ لیکن یہ علی کی ماں ہے، ابو طالب گھر نہیں ہے، اپنے گھر سے نکلی بے خوف و خطر، کسی چیز کا ڈر نہیں۔ جب کسی شاعر کی نظر فاطمہ بنت اسد کہ اس عمل پر پڑی تو شاعر نے بے ساختہ 4 مصرے کہہ دیے کہ ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، فاطمہ بنت اسد کیسے گوارا ہوگا، فاطمہ بنت اسد کیسے گوارا ہوگا کہ یا تو معصوم امامت کے اشاروں پر چلی یا تمہیں خانہ قدرت میں پکارا ہوگا۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ بیوی نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، آئی خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے پاس، سب نے لکھا کہ در میں تالا تھا، لیکن اللہ رب بی بی جس کا اعتماد دیکھیے، کسی جھوٹی روایت نے یہ نہیں لکھا کہ بی بی در کے پاس بھی گئی ہو،
جملہ کہوں، کسی نے نہیں لکھا کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبے کے دروازے کے پاس گئی ہوں۔ اعتماد فاطمہ بنت اسد دیکھیے کہ جیسے کہ خود معلوم ہو کہ جہاں دیوار کے پاس پہنچ جاؤں گی دیوار خود در بنا دے گی۔ صلوات بھیجو محمد والے ان کو بھیجو، ایک اور صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ چلی دیوار کعبہ کے پاس، اور جیسے ہی دیوار کے پاس پہنچی اور چھوٹی سی دعا مانگی۔ دیکھیے چھوٹی سی دعا، کیا دعا مانگی؟ میرے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے نبیوں پر ایمان لائی، تجھے واسطہ ہے اس مولود کا میری مشکل کو آسان کر دے۔ بس تاریخ میں یہی لفظ ملتے ہیں، تجھ پر ایمان لائی، تیرے نبی پر ایمان لائی، تجھے واسطہ ہے اس مولود کا میری مشکل کو آسان کر دے۔ ابھی یہ لفظ ختم نہ ہوئے تھے کہ دیوار میں در بن گیا، دیوار میں در بنا۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو قبول ہی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ دعا تو ایک دم قبول ہو گئی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ واسطہ ہم بھی ان کا دیتے ہیں جس کا فاطمہ بنت اسد نے دیا، واسطہ تو ان کا ہی ہے، تو ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں ہم میں کمی ہے۔ اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ دعا فرش اعضا پر بیٹھ کر مانگی جاتی ہے تب بھی قبول نہیں ہو رہی۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اگر فرش اعضا پر وضو کر کر آؤ گے تو دعا قبول ہوگی۔ آداب فرش اعضا ہیں، آداب فرش اعضا ہیں، فرش اعضا پر باوضو آیا کرو۔ جی دعا قبول ہوئی، دیوار نے در دیا، اور جب در بنا تو کاہے کا تھا در؟ دیوار کاہے کی تھی؟ سیمنٹی کی، پتھروں کی۔ جب در بنا ہوگا تو مٹی، سیمنٹ، پتھر، اینٹ جو بھی ہو وہ اپنی جگہ سے گرے ہوں گے۔ جب وہ گر رہے تھے تو بی بی کو چاہیے یہ تھا کہ اپنے قدموں کو پیچھے کھینچتی۔ بھائی میں کہا کرتا ہوں کہ اگر دشمن علی کی دیواریں گرنے لگے، ان کی دیواریں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، کاش پہنچ جاؤ، ان کی دیوار گرنے لگے تو کوئی عقل مند ایسا نہیں ہے کہ گرتی ہوئی دیوار کے پاس کھڑا رہے۔ ادھر دیوار گرنی شروع ہوگی وہ پیچھے کو بھاگنا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ علی کی ماں ہے، دیوار سرک رہی ہے، جس کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں کہوں بی بی دیوار گر رہی ہے، پیچھے ہٹ جائیے، عجب نہیں آواز ہے، خبردار زبان کو خاموش کر لے، منہ کو تالا لگا لے، مجھے پیچھے ہٹنے کو نہ کہنا۔ اگر کسی فرار کی ماں ہوتی پیچھے ہٹ جاتی، میں حیدر کرار کی ماں ہوں۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ میں فرار کی ماں نہیں ہوں، حیدر کرار کی ماں ہوں۔ بی بی خانہ کعبہ میں داخل ہوئی اور اب ولادت ہوئی، ولادت ہوئی۔ اب جب ولادت ہوئی تو 3 دن گزر گئے، نہ بچہ روتا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے۔ جی اگر کسی کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ نہ روئے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ فاطمہ بنت اسد ہے جو ذرہ برابر بھی پریشان نہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے جملہ کہوں پہلے بی بی کی، کائنات کی واحد خاتون ہے فاطمہ بنت اسد کہ جس کی قبر میں پہلے محمد لیٹے۔
کیا کہہ رہا ہوں میں؟ واحد خاتون ہے کہ جس کی قبر میں محمد لیتے ہیں. پریشان نہیں ہے بی بی، نہ بیٹا آنکھیں کھولتا ہے. پریشان ہونا چاہیے، نہ رو رہا. 3 دن کے بعد جب رسول تشریف لائے اور رسول نے کہا لائیے چچی اس بچے کو مجھے دے دیجئے، جیسے ہی علی نے نبی کی خوشبو سونگی، خوشبو کا سونگنا تھا، فوراً آنکھیں کھول دی. چلکانے والا جملہ دے کے جا رہا ہوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں. فوراً آنکھیں کھول دی. یہ منظر تاریخ میں 2 بار ہوا. باپ نے جب تک آنکھیں نہ کھولی، جب تک نبی کو نہ دیکھا. عباس نے جب تک آنکھیں نہ کھولی، جب تک علی کو، جب تک حسین کو نہ دیکھا. صلوات جو محمد آل محمد. جب تک آنکھیں نہیں کھولی عباس نے، جب تک حسین کو نہیں دیکھا. اور اس منظر کو میں نے کچھ اس طریقے سے رقم کیا کہ دل کی چاہت کچھ اور ہی شے ہے، دل کی چاہت کچھ اور ہی شے ہے. اس لیے دل کے چین کو دیکھا اور تو نے دنیا میں آ کے ہے عباس سب سے پہلے حسین کو دیکھا. صلوات جو محمد آل محمد. ولادت ہوئی، بچے نے آنکھیں کھول دی. ہوتا یہ ہے کہ جب آنکھیں کھولی تو بچے نے آنکھیں بھی کھولی، زبان بھی کھولی. بس ایک اشارہ دے کر گزر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلی کسی والی جو بات ہے یا چیئرمین صاحب کے یہاں یا محمد عباس کے یہاں کسی مجلس میں پڑھوں گا. بس اشارہ دے رہا ہوں. آنکھیں کھولی اور چاروں صحیفے سنائے. قرآن، زبور، توریت، انجیل. کسے سنائے؟ رسول کو. اور رسول نے سارے مسلمانوں نے متفق علیہ ہو کر لکھا ہے کہ رسول نے سننے کے بعد کہا علی تم نے توریت صاحب توریت سے افضل پڑھی، زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھی، انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی، اور قرآن ایسا پڑھا جیسا میں پڑھتا ہوں. اب مجھے کہنے دیجئے جو مسلمان کہتے ہیں نا کہ رسول انپڑھ تھے، اس کا مطلب یہ ہے یہ عقیدہ بعد میں بنایا گیا. صلوات جو محمد آل محمد. کیا کہا علی نے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کہیے کہ توریت پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں یا قرآن پڑھیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ علی پیدا ہونے کے فوراً بعد جو ایک کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، ابھی تو رسول نے کسی سے کہا بھی نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. بھئی اعلان کب ہوا؟ جب علی کی عمر 13 برس کی تھی. اور آج علی 3 دن کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ. میں کہوں یا علی، جس چیز پر رسول پردہ ڈالے ہوئے تھے آپ آج اس پردے کو ہٹا جو رہے ہیں. کہ میں پردے کو ہٹا اس لیے رہا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ اسلام لانے والوں کو نمبر دینے شروع کر دیں گے. یہ صاحب پہلے نمبر پر ایمان لائے، یہ دوسرے پر، یہ تیسرے پر. میں پیدائش کے بعد اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ تھے جو کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. میں مسلمان پیدا ہوا ہوں. صلوات جو محمد آل محمد. یہ وہ تھے جو کافر تھے. میں کافر پیدا نہیں ہوا،
میں اپنا پیدا ہوتے ہی عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ میں محمد کی گود میں نہیں، میں رسول اللہ کی گود میں، جی میں رسول کی گود میں۔ اچھا، ہمارے یہاں بھی رسم ہے صاحب کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اب یہ بچہ پیدا ہوا، سنیے، ماں موجود، باپ موجود اور محمد موجود، میری طرف متوجہ رہیے، باپ، ماں اور محمد یعنی بھائی۔ اب نام کون رکھے؟ نام کون رکھے؟ اس بندے کا نام رکھے کون؟ پیدا ہوئے اس گھر میں جو اللہ کا گھر تھا، کچھ واسطہ، کچھ ماں کی دعاؤں کا اثر تھا۔ امام بارگاہ میں فضائل کے اعتبار سے آخری مجلس ہے، کل مجلس نہیں، پرسوں مصائب ہوں گے، پھر مصائب ہوں گے، فضائل کے اعتبار سے امام بارگاہ کی آخری مجلس ہے۔ اس عنوان سے سنیے کہ پیدا ہوئے اس گھر میں جو اللہ کا گھر تھا، کچھ واسطہ، کچھ ماں کی دعاؤں کا اثر تھا، یا پھر اسی مولود کی ہیبت کا اثر تھا کہ در صورت دیوار تھے، دیوار میں در تھا، در صورت دیوار تھے، دیوار میں در تھا، اور کہتے تھے کہ گویا کے ہیں دیوار و در اپنے، ہم کس سے تکلف کریں، آئے ہیں گھر اپنے۔ کہ اللہ نے جس دمی سے کعبے میں اتارا، ابھی تک میں نے شاعری نہیں کری پورے شرح میں، اللہ نے جس دمی سے کعبے میں اتارا، مریم نے بلائے لی، تصدق ہوئی سارا، مریم نے بلائے لی، تصدق ہوئی سارا، کیا نام ہو بچے کا، ہوئی فکر خدا را، ارے ماں نے کہا حیدر تو پیغمبر نے پکارا، ماں نے کہا حیدر، ماں نے کہا حیدر تو پیغمبر نے پکارا۔ یہ بندے مخصوص ہے، خدائے ازلی ہے، اور اونچا ہے مقام اتنا کہ نام اس کا علی۔ علی اونچا ہے مقام اتنا کہ نام اس کا علی ہے، نام رکھا گیا علی۔ ماں نے کہا حیدر، اور جب میں نے حیدر کو دیکھا تو حیدر بنا ہے دو لفظوں سے، حیا اور درہ۔ حیدر حیا اور درہ سے بنا ہے، حیا مانی سانپ اور درہ مانی چیڑنا۔ نہیں پہنچی بات، نہیں پہنچی بات۔ حیا مانی سانپ، درہ کے معنی چیڑنا۔ علی کی ولادت سے پہلے عرب کا دستور یہ تھا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے بعد سانپ کو لا کر چھوڑا جاتا تھا۔ اگر سانپ نے نقصان دے دیا تو بچہ باپ اپنے باپ کا نہیں، سانپ نقصان دے دے بچہ باپ کا نہیں، سانپ نقصان نہ دے بچہ اپنے باپ کا تھا۔ اس وقت حلالی ہونے کی علامت اور نشانی تھی سانپ۔ اب علی پیدا ہوئے، سانپ آیا، علی نے دو ٹکڑے کرے، دو ٹکڑے کر کر بتا دیا، دیکھو جاء الحق زہق الباطل، جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے۔ سانپ باطل تھا، میں نے مٹا دیا، اب پہچان سانپ سے نہیں ہوگی، علی سے ہوگی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ علی علی حیدر 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 علی مولا علی مولا علی مولا
نشانی سانپ نہیں ہے، نشانی ہم ہیں۔ ہم علی نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر کر قیامت تک کے لیے ایک قانون بنا دیا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ اپنی ماں کو دعائیں دے۔ معیار علی کی محبت، تو نام کیا رکھا گیا؟ علی۔ ادھر علی نام ہوا۔ آپ نے پرانے قرآن کی اگر کیسٹیں سنے، اب اصل میں پہلے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے تو وہ کیسٹس ہوتی تھی، جب وہ قرأت قرآن کرتے تھے نا اور قرأت ختم کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے صدق اللہ العلی العظیم۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، صدق اللہ العلی العظیم۔ صدق اللہ، اللہ سچا ہے جو علی بھی ہے عظیم بھی ہے۔ پہلے قاری یہ کہا کرتے تھے، چاہے وہ اہل تفنن کے ہوں یا اہل تشیع کے ہوں، لیکن آج تعصب میں آ کر قاری جب قرآن کی قرأت کو ختم کرتا ہے تو اس نے ایک لفظ نکال دیا۔ اب کیا کہتا قاری؟ صدق اللہ العظیم۔ کیا نکالا؟ علی نکالا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ پہلا قاری جب قرأت ختم کرتا تھا تو صدق اللہ العلی العظیم کہتا تھا، آج قاری نے علی نکال دیا، بس صدق اللہ العظیم۔ علی اللہ کا نام، علی مولا کا نام، علی۔ اس کا تعصب تو دیکھو، مولا کے بغض میں اللہ کو بھول گیا۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ پیدا ہوئے اور اب خانہ کعبہ میں رہے کتنے دن؟ 3 دن۔ تو 3 دن خانہ کعبہ میں رہے تو کھانے کی ضرورت تو ہوئی ہوگی نا؟ فاطمہ بنت اسد کو کہاں سے آیا کھانا؟ کوئی تاریخ لکھتی ہے کسی نے ابو طالب کے ہاتھ میں ٹفن دیکھا ہو؟ ہے ابو طالب کی زوجہ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی کہ ابو طالب اپنی زوجہ کے لیے کھانا لے کر جائیں؟ لیکن کوئی تاریخ جھوٹی سے جھوٹی نہیں لکھتی کہ کسی کے گھر سے کھانا آیا ہو۔ میں کہوں یا اللہ، کہاں سے آیا کھانا؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، کھانا آیا جنت سے۔ میں کہوں یا اللہ، تیری دوہری پالیسی اچھی نہیں لگتی۔ ایک اور نبی پیدا ہوا تھا جی، جب اور اس کی ماں بیت المقدس کے اطراف میں کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، ان کمروں میں سے ایک کمرے میں رہتی تھی مریم۔ جب تک وہاں رہی آپ کے خالو زکریا ساتھ رہتے تھے، کیونکہ مریم کنواری تھی۔ جب زکریا باہر جاتے تھے تو تالا لگا کر جاتے تھے، واپس آ کر دیکھتے تھے تو دسترخوان سجا ملتا تھا۔ زکریا کہتے تھے مریم یہ دسترخوان، یہ میوے، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ قرآن کی آیت ہے کلما دخل زکریا المحراب ووجد عندها رزقا۔ جب زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے اور کھانا دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے مریم یہ کھانا آیا کہاں سے؟ تو مریم کہا کرتی تھی ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، معبود کا کرم ہے، یہ کھانا اس نے بھیجا ہے۔ جب تک عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے مریم کے لیے جنت سے دسترخوان آتا رہا۔ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کہا یا مریم اخرجی من البیت، اے مریم گھر سے نکل جاؤ۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، جب تک بیٹے کی ولادت کا وقت نہیں آیا مریم بیت المقدس میں رہی۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو کیا کہا یا مریم اخرجی من البیت،
مریم گھر سے نکل جاؤ. میں کہوں یا اللہ تیری دوہری پالیسی سمجھ میں نہیں آتی. ایک بیوی کو اس کے گھر سے اپنے گھر میں بلاتا ہے, دوسری بیوی کو اپنے گھر سے نکالتا ہے. کیا تم نہیں سمجھو گے میں ایک کو بلا کر اور دوسری کو نکال کر تاریخ بنا رہا ہوں؟ اور تاریخ یہ کہ اگر مریم کا بیٹا عیسیٰ میرے گھر میں پیدا ہو جاتا تو عیسائیوں کو دلیل مل جاتی کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے. ہر بیٹا اپنے باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے. لہذا عیسائیوں کو کمزور کرنے کے لیے میں نے مریم کو بیت المقدس سے نکال دیا. میں نے کہا پھر انہیں کیوں, ان کی ماں کو کیوں بلایا؟ کہا اس لیے کہ ایک زمانہ آئے گا کچھ لوگ انہیں بھی خدا کہیں گے, انہیں بھی خدا کہیں گے. انہیں ایسی جگہ, عام جگہ پر پیدا کرا کر ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے, خدا نہیں ہوتا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو مریم کے لیے کھانا آتا رہا, ٹھیک ہے. اب مریم کو نکال دیا گیا, پہاڑی پر پہنچی, عیسیٰ کی ولادت ہوئی. عیسیٰ کی ولادت, اور جب ولادت ہوئی تو مریم کو بھوک لگی. دیکھیں یہ والی بات ذہن میں رہے کہ علی کی ولادت کے بعد علی کی ماں کا دسترخوان کہاں سے آیا؟ جنت سے. عیسیٰ کی ولادت سے پہلے عیسیٰ کی ماں کا دسترخوان کہاں سے آتا تھا؟ جنت سے. اب عیسیٰ پیدا ہوئے, جب عیسیٰ پیدا ہوئے تو مریم کو بھوک لگی. مریم کو بھوک لگی کہ یا اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. مریم کو تو یقین تھا نا کہ میرے لیے تو جنت سے دسترخوان آتا ہے. اب جیسے مریم نے کہا یا اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, تو اللہ نے کہا یا مریم حزی الیک بجذع النخلہ فتساقط علیک رطبا جنیا. اے مریم یہ شاخ خرما ہے, اسے ہلاؤ, تازہ کھجوریں گریں گی, اٹھاؤ کھا لینا. مریم نے کھجوروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یا اللہ کھجوروں پہ تو کھجوریں نہیں, کھجوروں کا موسم نہیں, تو کہہ رہا ہے؟ جیسے یہ خیال مریم کے ذہن میں آیا کہ یہ بے موسم ہے, کھجوروں کا موسم نہیں. عجب نہیں, اللہ نے کہا مریم خبردار یہ تصور نہ کرنا کہ میں بے موسم کھجوریں نہیں دے سکتا. جو اللہ بن باپ کے بیٹا دے دے, کیا سن رہے ہیں, جو بن باپ کے بیٹا دے دے تو کیا بے موسم کھجوریں نہیں دے سکتا؟ انشاءاللہ کل یا پرسوں پڑھوں گا بن باپ کے بیٹا کیوں دیا. مریم شاخ خرما کو ہلاؤ, تازہ کھجوریں گریں گی, اٹھانا کھا لینا. مریم گھبرا گئی, بس آخری جملہ فضائل کا ختم کی میں نے مجلس. مریم گھبرا گئی, ارے جس کا دسترخوان جنت سے آتا ہو, آج تو ایک نبی کی ماں بھی بن گئی نا. اب اللہ کیا رہا ہے, دسترخوان بھیج دیتا. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ, تازہ کھجوریں گریں گی, اٹھا لینا کھا لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مریم اب محنت کرو, محنت کرو, کماؤ اور کھاؤ. تو مریم نے کہا یا اللہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو میرا داتا ہوا جنت کا دسترخوان بند ہو گیا؟ کہ مریم غلطی نہیں ہوئی, چونکہ کل تم تنہا تھی. پوری توجہ چاہتا ہوں, اس جملے کے لیے میں نے پوری مجلس پڑھی ہے. مریم تم کل تنہا تھی تو تمہارے دل میں فقط میری محبت تھی, میں تمہیں جنت سے کھانا بھیجتا رہا. اب چونکہ بیٹا پیدا ہو گیا محبت بن گئی. ہائے ہائے ہائے, مریم محبت بن گئی, دسترخوان رک گیا. اللہ کو غیر اللہ کی محبت پیاری نہیں ہے. اب علی کی محبت, اگر اللہ کی محبت نہ ہوتی تو دسترخوان نہ آتا. صلوات بھیجے محمد والے عیسیٰ کی محبت غیر اللہ کی محبت ہے. مریم کا دسترخوان بند ہو گیا. اگر علی کی محبت اللہ کی محبت نہ ہوتی تو
فاطمہ بنت اسد کے لیے دسترخوان نہ آتا. دسترخوان کا آنا بتا رہا ہے کہ علی کی محبت اللہ کی محبت. اسی لیے تو رسول نے کہا ہے حب علی عبادہ، النظر علی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ. علی کی محبت عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کو دیکھنا عبادت. لیکن عبادت ہے کب؟ عبادت ہے کب؟ اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ کچھ باتیں میری جلوس سے متعلق ہیں، کیونکہ کل سے جلوس شروع ہو رہے ہیں، اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جو بات حق ہے وہ کہنی چاہیے. کسی کو برا لگے کہ بھلا لگے اس کا میں ذمہ دار نہیں، لیکن میں کسی شخصی طور سے کسی کو نہیں کہوں گا. جو کہوں گا میں عام طریقے سے سب کے لیے کہوں گا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. محبت کیا ہے؟ علی کی محبت. تو محبت کو محبت کی طریقے سے کرو تب عبادت ہوگی. محبت کو تقسیم مت کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں میری کو بات سمجھیے. اگر تم نے محبت اہل بیت کو بانٹ دیا تو عبادت نہیں ہوگی، دکھاوا ہوگا. دکھاوا. اب دکھاؤں کیسے بانٹیں گے آپ؟ کل کو دکھاؤں گا. باقی آج ممبر سے دکھا رہا ہوں، کل میدان میں دکھاؤں گا، حلقے میں. محبت بانٹی کیسے جاتی ہے؟ ارے یہ میرا بھائی پڑھ رہا ہے، چار کو اور لے کر آئیں گے. میرا بھائی پڑھ رہا ہے ماتم کرنے کے لیے، چار کو اور لے کر آئیں گے. یہ میرے یہاں کی مجلس ہے، ضرور آنا میرے یہاں کی ہے. اور مولانا آج میرے یہاں کی مجلس ہے، 10 منٹ زیادہ پڑھ دیجیے. ہے کہ نہیں ہے؟ تیری مجلس، میری مجلس، تیرا جلوس، میرا جلوس. اگر تمہارے ذہنوں میں یہ ہے تو پھر وہ بی بی کیا کرنے آئے گی؟ میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. ارے بی بی کیوں آئے گی؟ بی بی نہ تمہاری مجلس میں آئے گی نہ میری مجلس میں آئے گی. بی بی آئے گی حسین کی مجلس میں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. وہ اپنے حسین کی مجلس میں آئے گی. یہ میرا عالم، یہ تیرا عالم. نایاب بھائی اٹھاتے تھے تو زلجنا حسین ہی پکڑیں گے. نماز کا بھی پڑھیں گے نہیں، زلجنا پکڑیں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مجھے معاف کیجئے، میں کسی کو شخصی نہیں کہہ رہا ہوں. اب اگر کہیں گڈھا ہو پانی مر جائے تو میں کچھ نہیں کر سکتا بھائی. علم اٹھاؤ، زلجنا کی مہار پکڑو، تابوت اٹھاؤ، زری کو کاندھا دو. لیکن کچھ شرطیں ہیں. سب سے پہلے باوضو رہو. وضو کر کر حلقے میں ماتم کرو. یہ رسم نہیں چلتی آئے گی کہ میرے باپ کا علم ہے، اس کو تو میں ہی اٹھاؤں گا. اگر کہیں پر یہ خناس ہے نا کہ یہ میرا باپ اٹھایا کرتا تھا تو وہ حلقے سے الگ لے جائے. حسینی علم کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن شرط اتنی ہے علم وہ اٹھائے جو بھائی کے لیے وفادار ہو. صلوات بھیجے محمد آل محمد. بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کر رہا، چچیرے بھائی سے منہ موڑ رہا ہے. منہ میرے بھائی کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا. علم عباس کا اٹھائے گا. پہلے علم والا تو بن، اس قابل بن کہ تجھے عباس کہہ دیں گے آج تو میرا رمضان ہے. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ عباس کسی کو آ کر کہہ دے
عباس سے کوئی بعید نہیں ہے. وہ بس ایک جملہ مولا عباس کا ذکر آگے کروں گا، وہ باب الحوائج ہے. کبھی غور کیا ہے کہ یہ خطاب لقب عباس کو ملا کیوں؟ باب الحوائج، اس کا مطلب سمجھتے ہیں بچوں؟ دعاؤں کا قبول کرنے والا، حاجتوں کو پورا کرنے والا. کیوں ملا عباس کو لقب باب الحوائج؟ میں کتابوں کو چھانتا رہا کہ مجھے کوئی وجہ تسمیہ مل جائے کہ عباس تمہیں باب الحوائج کیوں کہتے ہیں. کہیں نہیں مل پایا. میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، سوچتا رہا. ایک بار میرے مولا نے مدد کی کہ اپنی زبان پہ کہہ دے کہ عباس تجھے باب الحوائج اس لیے کہتے ہیں کہ تیری حاجت پوری نہیں ہوئی تھی. کتنا بڑا جملہ کہا ہے میں نے. کربلا کا واحد شعر یہ ہے جس کی حاجت ہی پوری نہیں ہوئی، جس کی خلقت کی حاجت پوری نہیں ہوئی. جب جس کی حاجت پوری نہیں ہوئی تو اللہ نے کہا عباس تیری حاجت یہ تھی نا، کربلا میں جنگ کروں گا، تیری حاجت تو پوری نہیں ہوگی، لیکن آج کے بعد جو تجھ سے مانگے گا میں اس کی حاجت پوری کر دوں گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. عباس کا صدقہ دے کر مانگا. باب الحوائج ہے عباس عزیزو. اور عباس کے شاگرد کا نام ہے علی اکبر. عباس کی شجاعت تو سب پڑھتے ہیں. پتا ہے میرا مولا سخی کتنا بڑا تھا، عالم کتنا بڑا تھا، شاعر کتنا بڑا تھا. یہ سب عباس کی فضیلتیں ہیں. اور عباس کے شاعر کے شاگرد کا نام ہے علی اکبر. کون اکبر؟ جب علی اکبر پیدا ہوئے تو حسین مسجد میں تھے. علی اکبر کی ماں کا نام کوئی بچہ بتائے گا؟ بچہ بولو بچوں، کوئی بچہ بولے گا؟ بیٹے یاد رکھا کرو، لیلا. علی اکبر کی ماں کا نام لیلا. کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ نہیں پتا. بنی ثقیف. بنی ثقیف. مرہ کی بیٹی، مرہ عبید اللہ کے بھائی، عبید اللہ مختار کے باپ. کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ یہ جو میں نے نام لیے کیوں لیے ہیں آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کچھ بات مختار نامہ تو دیکھا ہے نا. کیا مختار کسی بزدل انسان کا نام ہے؟ بہادر. میں سب سے سننا چاہتا ہوں. ہاں، بنی ثقیف بہت بہادر خاندان تھا، تو حسین نے شادی ایک بہادر خاندان میں کی جس سے اکبر پیدا ہوا. اور جب علی اکبر پیدا ہوئے تو ایک چیز تو علی اکبر اللہ سے لے کر آئے، اور ایک چیز میں علی اکبر نے اپنے کو خود ڈھالا. وہ کیا تھی؟ میں آرام سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں علی اکبر کے. میں اس کی فکر نہیں کر رہا کہ میں زندہ رہوں کہ مر جاؤں، لیکن میں اکبر کے مصائب بہت آسانی سے پڑھتا ہوں، آہستہ پڑھتا ہوں. علی اکبر کو اللہ نے دیا کیا تھا؟ دو چیزیں عطا کی. ایک حسن اور دوسرے محمد کی صورت. محمد کی صورت. دیکھیے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کسی کی صورت بھی کیسے بنا دے. لیکن جب علی اکبر میدان کارزار میں جا رہے ہیں، پہلے پوری میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، جب میدان کارزار میں جا رہے ہیں تو امام حسین نے جملہ کہا تھا، میرے اللہ تو گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے محمد کے مشابہ ہے. میں نے پڑھ دیے فضائل، تم کیا سن رہے ہو؟ صورت اللہ نے بنائی تھی محمد جیسی، سیرت محمد جیسی بنانے کا اثر لیلا کا، زینب کا، اور خود علی اکبر کا. علی اکبر نے اپنے کو ایسا ڈھالا
کہ محمد کی سیرت بن کر سامنے ابھرے. تبھی تو رسول حسین نے کہا تھا کہ ایسے کو بھیج رہا ہوں جو صورت، سیرت، رفتار، گفتار میں تیرے محمد کے مشابہ ہے. کون اکبر؟ میں علی اکبر پر بلاؤں گا ضرور تمہیں میں اتنی خاموشی سے مصائب نہیں سناؤں گا ابھی. کون اکبر؟ وارث کرب و بلا. میں خطبہ پڑھتا علی اکبر کا، لیکن میرے بھائی کی فرمائش تھی زینی کی کہ مولانا آج مولا علی کے فضائل پڑھ دو. انشاءاللہ زندگی رہی کبھی آؤں گا تو پھر پڑھوں گا. وارث کرب و بلا، یوسف ایوب کلال، پیکر نور خدا فن سے منسوب کلال، حق کی نظروں میں وہ ایک بندہ مرغوب کلال. جیسا محبوب خدا ویسا ہی محبوب کلال، جیسا محبوب خدا ویسا ہی محبوب کلال. کہ ڈھل گئی شام یزیدوں کی کہانی کی طرح، صبح پھوٹی علی اکبر کی جوانی کی طرح. اور دو بند سنیے، چھوڑ دیا میں نے پورا مرثیہ. اس نے عادت ہی کہاں پائی تھی گھبرانے کی. حسین کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، گھبرائے گا؟ نہیں گھبرائے گا نا. اس نے عادت ہی کہاں پائی تھی گھبرانے کی، قوت اس میں تھی پہاڑوں کے اٹھا لانے کی. مصرے پڑھ لاؤ مصرے. قوت اس میں تھی پہاڑوں کے اٹھا لانے کی، اور کھائی تھی اس نے قسم قصر ستم ڈھانے کی. یہ سزا نیزے کو دی سینے سے ٹکرانے کی کہ پہلے اس نیزے سے بیعت کا کلیجہ توڑا. پہلے اس نیزے سے بیعت کا کلیجہ توڑا، بعد میں اپنے کلیجے سے وہ نیزہ توڑا. صلوات ہے محمد والے محمد. پہلے اس نیزے سے بیعت کا کلیجہ توڑا، بعد میں اپنے کلیجے سے وہ نیزہ توڑا. جب ولادت ہوئی حسین مسجد میں، کسی نے جا کر خبر دی حسین آپ کے بیٹا پیدا ہوا ہے. بڑی خوشی خوشی گھر آئے، لیلا سے کہا لیلا لاؤ بیٹے کو مجھے دے دو. اپنی گود میں لیا اور ڈیوڑی پر بیٹھ گئے. ڈیوڑی پر اپنے یہاں کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ مبارکباد کو آتے ہیں. وہ مبارکباد دینے آتے ہیں، ہم اس کو عوض میں مٹھائیاں کھلاتے ہیں. حسین اتنے خوش تھے کہ کچھ تحفے لے کر اپنے پاس بیٹھے. لوگ مبارکباد دینے کے لیے آتے رہے، حسین تحفے دیتے رہے. ایک وقت وہ آیا کہ حسین کے پاس تحفے بھی ختم ہو گئے اور آنے والا بھی کوئی نہ بچا. بس ایک بچی جس کا نام تھا زینب. زینب آئی کا بھیا بیٹا مبارک ہو. اب جیسے بہن نے بیٹے کی مبارکباد دی، ہمارے یہاں کا دستور بھی ہے کہ بہنوں کو، بیٹیوں کو گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے. حسین کے پاس کوئی تحفہ نہیں تھا. زینب نے مبارکباد دی، حسین نے اکبر کو زینب کی گود میں ڈال دیا. اے زینب، میں نے اکبر کو تجھے دے دیا. اب آیا سمجھ میں کہ اکبر کی پرورش زینب نے کیوں کی ہے اور کتنا پیار کرتے تھے حسین اکبر سے. اور چھوٹا سا واقعہ اور سن لیجیے. ام لیلا کہتی ہیں کہ جب آدھی رات ہو جایا کرتی تھی تو میں بارہا دیکھا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کے اوپر کوئی سایہ کیے ہوئے کھڑا ہے. ایک دن ام لیلا نے امام حسین سے کہا مولا میں دیکھتی ہوں میرے بیٹے کے اوپر کوئی آدھی رات میں سایہ کر لیتا ہے، کبھی کبھی تو میں ڈر بھی جاتی ہوں. حسین نے کہا ام لیلا وہ سایہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا ہے. جب سب سو جاتے ہیں نا تو میں اٹھتا ہوں، اپنے بچے کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوں کہیں میرا بچہ پیاسا تو نہیں ہے. جی کھول کے ماتم کرنا ہو تو نوجوانوں، لیلا کے کریل جوان کا ماتم ہے. یہ ہے علی اکبر. زینب اور لیلا پالتی نہیں،
اکبر پروان چڑھتے رہے اور حسین ہمیشہ ایک بات کہتے رہے، بیٹا اکبر کبھی ہم سے کچھ مانگا کرو۔ تو اکبر کہا کرتے رہے، بابا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو کبھی ماں لا کر دے دیتی ہے، کبھی پھوپھی لا کر دے دیتی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ کسی سے کوئی سوال کروں۔ حسین کے دل میں یہ تمنا جاگ رہی ہے، کاش میرا اکبر کبھی مجھ سے کچھ مانگے، اور یہ تمنا اتنی بڑی کہ 10 محرم آ گئی اور نہ مانگنے والا بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اے بابا ماننے کی اجازت دے دو۔ خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہارے نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ اے میری ماں بہنوں، اگر تم تکاوٹ پہنچ رہی ہو، ارے جس باپ کے دل میں یہ تمنا کاش میرا بیٹا کچھ سے مانگے، آج بیٹا موت مانگ رہا ہے۔ میرے لال ہم نے تمہیں اجازت دی، جاؤ، تمہیں تمہاری پھوپھی نے 18 برس چکی پیس کر پالا ہے، اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ علی اکبر خیمے میں گئے، پھوپھی کے پاس پہنچے، پھوپھی سے اجازت لی، اور جب جیسے اجازت لینی چاہی نا، پھوپھی نے کہا اکبر میں نے تجھے 18 برس اسی لیے پالا ہے، اکبر میں تجھے اجازت نہیں دے سکتی۔ اکبر واپس آ گئے، بابا کے پاس آئے، بابا پھوپھی اماں اجازت نہیں دے رہی، بابا آپ میرے ساتھ چلو۔ حسین کو ساتھ لے کر گئے، حسین ڈیوڑی پر کھڑے ہو گئے، اکبر پھوپھی کے پاس پہنچے، پھوپھی سے کہنے لگے، اے پھوپھی یہ بتاؤ یہ سامنے کون کھڑے ہیں؟ کہ یہ میرا بھیا حسین کھڑا ہے، کہ یہ بتاؤ میں افضل ہوں کہ حسین افضل ہے؟ کہ بیٹا اگر 100 اکبر ہوتے اپنے حسین پہ قربان کر دیتی، اے پھوپھی اماں مجھے حسین پہ قربان کر دو۔ پھوپھی سے اجازت ملی، پھوپھی سے اجازت ملی، ماں کے پاس پہنچے، ماں نے اجازت تو دے دی، لیکن ایک جملہ کہا سوچنے کے لیے زندگی بھر کافی ہے، کہا اکبر تم جا رہے ہو بیٹا خدا حافظ، لیکن اکبر تیرے بغیر میری زندگی محال ہے، اے اکبر میں تیرے بغیر جی نہ سکوں گی۔ پھوپھی سے اذن ملا، ماں سے اجازت ملی، اب اکبر نکلنا چاہتے ہیں، جیسے گھر سے باہر نکلے کبھی کوئی بچی نے دامن کو پکڑا، کبھی کوئی بچی نے دامن پکڑا۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا، ارے کبھی دروازے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی نکلتا تھا، اکبر ایسے نکل رہے تھے جیسے بھرے گھر سے جوان کا راجا۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، شہادت کل پڑھوں گا۔ جمعہ کا لاشا نکل رہا ہے، در خیمے پہ پہنچے، در خیمے پہ پہنچے، دروازے سے نکلنا چاہتے تھے کہ ایک آواز اکبر کے کانوں میں آئی، دیکھیے آگے آگے اکبر، پیچھے پیچھے حسین، اور اکبر کے کانوں میں ایک آواز آئی، بھیا ذرا ہم سے بھی ملتے جانا، اے نوجوانوں خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اب جو اکبر نے پلٹ کر دیکھا، یہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، سید سجاد۔ ارے علی اکبر اپنے بھائی کے پاس گئے، بھائی سے لپٹ گئے، اے بھیا خدا حافظ۔ بھیا خدا حافظ، بھائی سے رخصت ہوئے، چلے، آخری جملے ہیں، اکبر جانا چاہ رہے ہیں۔ عرب کا ایک دستور تھا، عرب کا ایک دستور تھا، جب بچے کا سن 13 برس کا ہو جاتا تھا نا تو عرب میں سر پہ دستار باندھی جاتی تھی۔ جب علی اکبر 13 برس کے ہوئے تھے تو حسین کے دل میں یہ تمنا تھی کوئی دن آئے ہم بھی اکبر کے سر پہ دستار باندھ دیں، اکبر کے سر پہ امامہ باندھ دیں۔ تو حسین کہا کرتے تھے اکبر لاؤ ہم تمہاری دستار باندھ دیں، تو اکبر کہہ دیا کرتے تھے بابا پھوپھی نے باندھی، ماں نے باندھی، فلاں بہن نے باندھی، آج اکبر چلے۔ حسین بیٹھ گئے، کہا بیٹا اکبر آج آخری بار جا رہے ہو، لاؤ میں تمہارے سر پہ امامہ باندھ دوں، میری طرف دیکھو۔ علی اکبر بیٹھ گئے، حسین کرسی پہ
میں بیٹھے حسین نے علی اکبر کے امامہ باندھنا شروع کیا اور کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائے و تسلیما لامرہ۔ حسین کا اکبر چلا گیا، حسین دیکھتے رہ گئے، اے میرے رات محلن محلا، بات کو مڑ کر دیکھتے ماتم حسین۔